مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، آرمی آفیسرز ہیں اور دوسرے لوگ، ان کی عیاشیاں بھی کنٹرول کی جائیں، جو 4 گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں، نوکر چاکر، یہ اس کی پیمنٹ گورنمنٹ نہ کرے، اپنی جیب سے کرے اگر کرنا ہے تو. ہمیں یہ کشمیر کے چکر پتہ نہیں کس کس میں لپٹ گئے، چاروں طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں. آپ سوچئے 4 روپے کا ڈالر تھا، آپ سوچئے 4.25 روپے کا ڈالر، اور آج کتنے کا 250-300 روپے کا ہے، 274. آپ اندازے لگائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اندر دنیا کا سپر پاور ہے ان ٹرمز آف آئی ٹی، اور وہی لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ڈبو ہیں. عمران خان جو ٹانگ کا پلاسٹر لگائے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے سال لگے رہے گا. وہ ایک دن تو سنا غلط پاؤں پہ پہن لیا تھا اس نے، وہ بھی پکچرز آئی تھی. گاڑیاں ہمارے وہ جمعدار تو نہیں چلا کے آتا نا، یہ تو نہیں کہ کام والی آ رہی ہے اپنی مرسیڈیز میں، وہ نوبت تو نہیں آئی نا. بچپنے میں کس سے سنتے تھے کہ امریکہ میں تو میڈ آتی گاڑی میں. وہاں پہ بھی ایک پی ٹی آئی کے ممبر بیٹھے تھے اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی کلمہ پڑھ کے یہ ملک بنایا گیا ہے اور خدا بچائے گا. تو میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے بلکہ آپ کو کلپ شاید بھیجا تھا کہ میں نے کہہ دیا کہ جی وہ خدا جاہلوں کی یا نکموں کی مدد نہیں کرتا. تو اس میں تو بھڑک گئے وہ ایک دم میرے اوپر. تو انہوں نے آپ کا یہ چیتے والی قمیض نہیں دیکھی ہے، ایک بیک گراؤنڈ میں چلا دیتا. مطلب ایک بیچارہ اللہ میاں پہ تو ترس کھائے نا. ہر ٹرکی میں سارا پیسہ جو تھا 20 سال کا ایک فنڈ کھا گئے ایردوغان. اور آپ پاکستان میں دیکھیے ایردوغان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہی از دی سیکنڈ کمنگ آف کیا کہوں گا میں. سر ایک ڈرامہ تھا وارث، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، پرانا ڈرامہ پہ ٹی وی کا. جی بہت پہلے آیا کرتا تھا، ابھی بھی الیکشنز میں بھی اکثر دکھا دیتے ہیں. تو اس میں وہ امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا تھا، جن کی آج ڈیتھ ہوئی ہے، امجد اسلام امجد صاحب کی. تو جی تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا، وہ ہر بات میں وہ کہتے تھے کہ جی خدا کرے گا، اللہ کرے گا. تو وہ کہتے کوئی کوئی کام بندے کو خود بھی کر لینا چاہیے. تو ہر کام جو ہے وہ خدا میں چھوڑ کے بیٹھے. اس کا بہت میں نے دیکھا ہے، مذاق خیز بھی کئی دفعہ لگتا ہے، بات کرتے کرتے وہ پاکستانی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی تو بسم اللہ ویسے پڑھ لے، دل میں پڑھ لے، چپ کر کے پڑھ لے، پورا اناؤنسمنٹ کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ؟ They don't care. ان لوگوں نے کبھی کسی کے لیے اچھا نہیں سوچا ہے. یہ آپ جا کے سوچئے کہ بمبئی میں حملہ کر کے آئے، کتنے 100 لوگ مار دیے وہاں، یہ کون سا 11 کہلاتا ہے وہ بھی. بٹ اینی وے وی کیپ ڈوئنگ اٹ. ہم نے بنگلہ دیش میں کیا، بلوچستان میں کر رہے ہیں، پنجاب میں کتنی خون ریزی ہوئی پارٹیشن کی وجہ سے. کسی نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اگر نہیں ہوتا تو کتنی جانیں بچ جاتی، کتنی دوستیاں، کتنی. جیسے میری ماں کو یاد ہے، وہ تو ڈھونڈتی رہ گئی، اینڈ میں کی دوست اسکول کی جو تھی وہ ملی نہیں اسے کبھی. عمران خان جو ٹانگ کا پلاسٹر لگائے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے سال لگے رہے گا. وہ ایک دن تو سنا غلط پاؤں پہ پہن لیا تھا اس نے. وہ بھی پکچرز آئی تھی. بتاؤ what type of leaders we have. They have no vision کہ what they can do to improve the general lot of the people. ابھی تو یہ ٹرکی جا رہے تھے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے تھے، انہوں نے روک دیا، شکر ہے نہیں جانا بھیا. ہاں میں تو کہہ رہی تھی کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ جا رہے تھے وہاں کہ ہم 1 مہینے تک آپ سے مدد نہیں مانگیں گے، تو آپ وہ اطمینان سے بیٹھے رہیں. انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا دباؤ یار، آ کے بیٹھ جاؤ گے یا تو میں ریفیوجی کلیم کر لو گے. ٹرکی میں کتنا پاکستانی بیٹھا ہوا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. اینڈ پاکستان واز، آپ سوچیے، کمپلیٹ اپوزٹ آف واٹ اٹ از ٹوڈے، کیونکہ دے ہیڈ اوور ڈالرز. 4 روپے کا ڈالر تھا، آپ سوچیے 4.25 روپے کا ڈالر، اور آج کتنے کا 250-300 روپے کا ہے، 274. آپ اندازے لگائیے کہ ہمارے جو ایک ہی ایسٹ ہو ہمارے پاس، سمجھوز کریں کمپیوٹر ہے یا گاڑی ہے، اس کی قیمت خود ہی گرتی اتنی ڈراپ ہو جائے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ مر گئی. تو وہ حساب کے جب آپ 4 روپے کا ڈالر تھا، 4.25 روپے کا، تو پورے پاکستان کی ایک نیٹ ایسٹ اگر گنے تو وہ ڈالرز میں اتنی ہوتی ہے. اب اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے 275 سے، کیا بچا باقی؟
So your assets are diminishing, your revenue, there is nothing to export. کوئی ایسی چیز ہم نہیں بنا رہے کوئی یونیک ہو, کوئی ایجاد نہیں کر رہا ہے. وہ ایریا جس میں ہم کر سکتے تھے, جیسے آئی ٹی ہے, اس کے اندر انویسٹمنٹ کم, دماغ زیادہ یوز ہوتا ہے, اس میں بھی زیرو ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اندر دنیا کا سپر پاور ہے ان ٹرمز آف آئی ٹی, اور وہی لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ڈبو ہیں. ہمیں یہ کشمیر کے چکر پتہ نہیں کس کس میں لپٹ گئے, چاروں طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں. آپ سوچیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اما اپنے زیور سنبھال کے کوٹری میں بند کر دیں تو وہ قیمت مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا. وہ تو نہیں ہوگا کہ اماں نے سنبھال کے رکھا ہے تو وہ زیور بڑھ گیا قیمت میں. نہیں, وہ تو جیلسی میں نہیں پہننے دیتی نا کہ بہو کہیں نہیں پہن رہے. مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, آرمی آفیسرز ہیں اور دوسرے لوگ, ان کی عیاشیاں بھی کنٹرول کی جائیں. جو 4 گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں, نوکر چاکر, یہ اس کی پیمنٹ گورنمنٹ نہ کرے, اپنی جیب سے کرے اگر کرنا ہے تو. ہاں تو کیسے کریں گے؟ اپنی جیب سے کیسے کریں گے؟ اتنی تنخواہ تھوڑی کسی کو ملتی ہے کہ 4 نوکر, ان کے نوکروں کے نوکر. بڑی فخر سے میری بیٹی گئی تھی پاکستان, when she last said, so وہاں بڑے گھمنڈ سے اس کی کزن نے کہا ہماری تو میڈ کی میڈ ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہماری تو کوئی میڈ نہیں ہے, ہم غریب کینیڈا میں رہتے ہیں. آرمی آفیسر تھی کیا یا گھر کی تھی وہ خاتون, وہ جو کہہ رہی تھی کہ نہ میڈ کی میڈ ہوتی ہے؟ میڈ کی میڈ والی سب کی جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں ایم بی بی ایس کر کے نہیں کر لیتی ہیں, رشتے ہو جاتے ہیں پیسے والوں کے ساتھ. نہیں, ان کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے جو انہوں نے میڈ کی میڈ رکھی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بیوروکریٹس ہوں گی یا ہسبینڈ کیا کریں گے؟ آپ کا کوئی کاروبار سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کتنا خستہ حال استھتی میں ہے, اور اگر ایسی ہی استھتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان پوری طرح سے کولیپس کر جائے گا اور ایک فیلڈ اسٹیٹ بن جائے گا. پاکستان اس اسٹیج پر کوئی اوور نائٹ نہیں پہنچا, ایک دن میں نہیں پہنچا. پاکستان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے دشکوں کی محنت لگی ہے, جو کہ ان کے آرمی جنرلوں اور پولیٹیکل لیڈرز نے کی ہے, اور ان کا پورا ساتھ دیا ہے پاکستان کی عام جنتا نے. کیونکہ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا, ہمیشہ کشمیر کر کے ان کو جو مین مدعے تھے ان سے ان کا دھیان ہٹا کر رکھا. اور جب تک امریکہ افغانستان میں رہا تب تک انہوں نے اپنے دیش میں کوئی بھی بڑی انڈسٹری, کوئی بہترین انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش بھی نہیں کری, کیونکہ امریکنز جو تھے وہ پاکستانی آرمی کو بھر کے ڈالر دے رہے تھے, اور پاکستان کی آرمی ان ڈالر سے خوش تھی اور انہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا. انہیں صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ سے مطلب تھا, اور اسی لیے انہوں نے دیش کا کباڑہ کر دیا.